بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمتیں اور فضیلتیں بے شمار ہیں۔ ان عظمتوں اور فضیلتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم مسلمان اعمال میں لگیں، ذکر و اذکار میں لگیں، تسبیحات میں لگیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ جتنا مبارک مہینہ ہے اتنا ہی اس مبارک مہینے کے اندر اوراد اور اوظاف کرنے کے، وظائف کرنے کی فضیلتیں بھی زیادہ ہیں۔ مبارک دنوں، مبارک راتوں، مبارک مہینے میں جو عمل جتنا اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ رب العزت اسے قبول بھی فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ماہ محرم الحرام اور ماہ محرم الحرام کے جو مبارک دن ہیں، جیسا کہ 9 محرم الحرام یا 10 محرم الحرام جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، تو ان دنوں کے اندر وظیفے اور ذکر و اذکار اور تسبیحات کرنے کے فوائد زیادہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ دیگر وظائف، مسائل، اسلامی واقعات، درس قرآن اور درس حدیث سے متعلق ویڈیوز اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل MUR آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک وظیفہ ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ چونکہ محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے، ابتدائی مہینہ ہے، تو اس ابتدائی مہینے کی کسی بھی تاریخ کو اگر یہ وظیفہ کر لیا جائے تو ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں، دشمنوں کے شرور سے اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں۔ ذہن نشین کر لیجئے کہ وظائف اور ذکر و اذکار کا قرآن اور حدیث میں سے ہونا ضروری نہیں، تو اسی طرح یہ وظیفہ جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس کا حدیث مبارکہ سے ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں البتہ اکثر وظائف بزرگوں کے تجربات، بزرگوں کے جو اعمال ہیں ان اعمال اور تجربات سے ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا ان اعمال اور تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ وظیفے ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان وظیفوں کو فرض اور واجب اور سنت نہیں سمجھنا چاہیے، انسان کو ضرورت ہے وہ کرے، لیکن مسبب الاسباب ذات اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے ہوگا وہی۔ البتہ ان وظائف کے ذریعے، ان اوراد کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کی مدد طلب کر رہا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ وظیفہ یہ ہے کہ محرم الحرام کے کسی بھی دن، سال کے ابتدائی مہینہ ہے تو اس کے کسی بھی دن میں یہ وظیفہ دہرایا جا سکتا ہے اور کسی بھی ٹائم میں دہرایا جا سکتا ہے۔ اور اگر 10 محرم الحرام چونکہ یوم عاشورہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی، تو اگر اس دن یہ وظیفہ کر لیا جائے تو امید ہے کہ اس وظیفے کے نتائج اور زیادہ بہتر نکل کر سامنے آئیں گے۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ 360 مرتبہ آیت الکرسی، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے 3 پارے کے ابتدا میں ہے، اس آیت الکرسی کو پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ پوری آیت الکرسی 360 مرتبہ اسے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ایک دعا ہے وہ پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم یا محول الاحوال حول حالی الى احسن الاحوال بحولک وقوتک یا کبیر یا متعال یا عزیز یا مفضال، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس دعا کو طاق مرتبہ یعنی 1، 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کو دہرا لیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توجہ اور انحصار رکھیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگیں، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے، مصائب سے، آلام سے نکلنے کے راستے مہیا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسی طرح اگر آپ دیگر وظائف، مسائل، اسلامی واقعات، درس قرآن اور درس حدیث سے متعلق ویڈیوز اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل MUR آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔